السلام علیکم۔ اعظم گلزار سنو بولو گپ شپ کے پلیٹ فارم سے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو چھوٹی سی چڑھائی ہے، اس میں نے بتایا کہ میں نے کیمرے سے دوستی کی ہے، میں اس سے باتیں کروں گا، آپ کو میری باتیں سنائی دیں گی، میرا پوائنٹ آف ویو سنائی دے گا۔ بیسیکلی میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی معاشرے، گروہ یا قبیلے میں سے برائی کیسے ختم کی جا سکتی۔ ایک جنرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ اس چیز کو ایگریٹ کرتے ہیں کہ کسی معاشرے میں سے یا کسی گروہ یا کسی قبیلے میں سے برائی ختم نہیں کی جا سکتی، کم کی جا سکتی۔ پر میرا پوائنٹ آف ویو اس سے ڈیفرنٹ تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے گوش گزار کیا جائے۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے، گروہ یا قبیلے میں سے برائی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، سادہ سا، کہ ایک تو بینگ اے پاکستانی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں برائی سے بھی نفرت کرنا سٹارٹ کرنا پڑے گی، کیونکہ ہم برائی سے ہمیں ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے، یا ہم برائی اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہمیں برائی سے نفرت اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہمیں اس جو برائی کرتا ہے، جو بھی انسان برائی کرتا ہے، ہمارا بھائی، ہمارے ریلیٹیو، ہمارے جو بھی ارد گرد لوگ رہتے ہیں، ان میں سے جو بھی برائی کرتا ہے ہمیں اس کو بھی برا سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہم برائی سے نفرت کریں گے اس سے زیادہ اس بندے سے نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے یا آپ بھی ایک جرم ہی کریں گے۔ بیسیکلی آپ کو اس سے قطع تعلق کرنا ہے، آپ اس سے سوشل لائف آپ نے اس کے ساتھ ختم کرنی، یا اس کو ڈس آن کرنا ہے، یا اس کو رسپیکٹ نہیں دینی۔ اب یہ سادہ سا طریقہ کار ہے کہ ایک پرسن ہے، وہ برائی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ مجرم ہے، تو مجرم ہے تو اس کے ساتھ میرے خیال سے مجرموں والا ہی سلوک ہونا چاہیے اور اس سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ یہ ایک سادہ چھوٹا سا فارمولہ ہے جس کے تھرو آپ اپنے معاشرے میں سے، گروہ میں سے، قبیلے میں سے برائی کو ختم کر سکتے ہیں، جرم کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں یہ آج سے کوئی 4 ایک سال پہلے، میں کوئی 3-4 سال گلگت بلتستان جا کے کوئی 10-15 دن گزارا کرتا تھا ہر سال۔ وہاں میں ایک استور کے پاس کوئی علاقہ ہے، اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ میری بات گپ شپ چل رہی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کے تھانے جو ہیں وہ فری ہیں، یہاں کے تھانے والے لوگ فری کی روٹی کھاتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھانہ فری ہو؟ تو میں نے اس سے یہ پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی معاشرے یا گروہ میں برائی نہ ہو، جرم ہی نہ ہو رہا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ادھر کے لوگ جرم اس لیے نہیں کرتے کہ کمیونٹی ان سے قطع تعلق کر دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قانونی سزا ہے، اگر چوری کی جاتی ہے یا کوئی بھی جرم کیا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 4 5 سال 10 سال وہ برداشت کی جا سکتی ہے، وہ عدالتوں کے چکر برداشت کیے جا سکتے ہیں، ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے۔ پر یہ جو کمیونٹی ڈس آن کرتی ہے یا قطع تعلق کرتی ہے، کہتے ہیں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کمیونٹی، ارد گرد کے لوگ، اس کے دوست یار، اس کے بہن بھائی، وہ اس سے قطع تعلق کر دیں گے، اس خوف سے وہ جرم نہیں کرتے اور جرم کی طرف نہیں جاتے۔ تو میں اس کی اس پوائنٹ آف ویو کو حامی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمیں بھی برائی سے بھی نفرت کرنی چاہیے، اور جو برائی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اس سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت کا میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی جرم کریں، آپ اسے ڈیمیج کریں یا آپ اسے تکلیف پہنچائیں یا کچھ کریں، یہ نہیں ہے۔ ہاں، قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں، گواہی دی جا سکتی ہے، اس کے خلاف کچھ بھی کرنا چاہیں، پر وہاں تک ٹھیک ہے۔ پر ذاتی طور پہ یا کسی کو کوئی ڈیمیج کرنا، یہ میری بات کا مطلب نہیں ہے۔ میں صرف اس بات کو آپ تک گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس سے قطع تعلق کر دینا چاہیے، اس کو اس کے جرم کی سزا اس کے دوست یار، بہن بھائی، ارد گرد کے لوگوں کو بھی دینی چاہیے، کہ وہ کیونکہ ایک مجرم ہے، ایک برائی کرنے والا انسان ہے، تو اس سے قطع تعلق کر دینے چاہیے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں
تو یہ کچھ عرصے میں ہمارے معاشرے میں سے، ہمارے گروہ میں سے، ہمارے قبیلے میں سے برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. لوگ اس ڈر سے، اکیلے رہنے کے ڈر سے، کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کے بہن بھائی، دوست یار، ارد گرد فیملی آپ کو چھوڑ دے برا سمجھ کے، تو آپ تو اکیلے ہو گئے، اور اکیلا بندہ تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا. میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے ساری زندگی ایک شہر میں گزاری ہے. تو کوئی 3.5 سال پہلے مجھے وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا پڑا. میں جہاں میں نے ساری زندگی گزاری وہاں پہ دوست یار، گپ شپ، ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ میرے پاس ٹائم، اپنے کاموں کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ رات کو جب سونے لگتے تھے یاد آتا تھا کہ یہ 4 کام تو رہ ہی گئے. تو یہاں پہ جب میں شفٹ ہوا دوسری سٹی میں، تو یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے کہ 24 گھنٹے گزرتے ہی نہیں. کہ یہاں پہ ڈرائنگ روم میں آپ نے بیٹھنا ہے، بیڈ روم میں جانا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، موبائل دیکھنا ہے، صحن میں بیٹھنا ہے، باہر گلی میں جانا ہے. باہر گلی میں آپ کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا آپ کو. مطلب آپ اس بات کا احاطہ کریں کہ آپ کے 24 گھنٹے گزرتے ہی نہیں ہیں. اور جہاں آپ کی کمیونٹی ہو وہاں پہ 24 گھنٹے کچھ گھنٹوں کے ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے نہیں ہوتے. وہ ایسے ہی ہے کہ ایسے ٹائم گزرتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے ضروری کام بھی رہ جاتے. میری اس بات پہ غور کریں اور کائنڈلی برائی سے بھی اور برے لوگوں سے، برائی کرنے والے اور جرم کرنے والے لوگوں سے بھی نفرت کریں، اس حد تک کہ ان کو رسپیکٹ، ان کو ساتھ تعلق، ان کے ساتھ جو بھی آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو قطع تعلق کریں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ برے لوگوں کے ساتھ لوگ نہیں رہنا چاہتے. برائی جس معاشرے میں ہو، جرم جس معاشرے میں ہو، وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. اور اگر ہم ان برے لوگوں کو قطع تعلق کریں گے تو ان لوگوں کو بھی سمجھ آئے گا کہ برائی کرنے کے بعد قانونی چارہ جوئی تو ہونی ہے. یہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ ہمیں قطع تعلق کر دیں گے، اور ان کے اس خوف سے، یہ بہت بڑا خوف ہے اپنی کمیونٹی سے کٹنے کا، اس کی وجہ سے وہ جرم یا برائی کرنا بھی انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. السلام علیکم.